نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے، میں کچھ دن پہلے ایک موضوع پہ بات کی ہے کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی بھینس کی قربانی وہ جائز ہے یا نہیں جائز، تو اس پر بات کی تھی کچھ، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اس میں جوابات کی بہت کمی ہے، اور کچھ نے کہا کہ آپ نے صرف اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور اس میں جو اختلاف ہے اس کو واضح طور پر بیان نہیں کیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ معرب اس کا جو جاموس ہے اور گاؤ میش کہا جاتا ہے اس کو فارسی زبان میں، اور اس کے متعلق کچھ اقوال ذکر کیے تھے دلائل کے ساتھ کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ تو آج ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کیا ہیں اور ان کے اعتراضات کے جوابات کیا ہیں، دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو اعتراض اس پر کیا جاتا ہے، جو اختلاف کیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی جو قربانی ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی ایک آیت سے استدلال لیتے ہیں جس میں بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس بہیمۃ الانعام میں 4 جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 8 جانور ہیں، 4 مذکر ہیں اور 4 مؤنث۔ پہلی بات، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی مشرکین کے لیے، مشرکین مکہ کچھ چیزوں کو حلال کہہ رہے تھے، کچھ کو حرام کہہ رہے تھے، انہوں نے خود سے اپنے سے ہی جو رسومات بنائی ہوئی تھی، جھوٹی رسومات، ان کا صفایا کرنے کے لیے، ان کو غلط کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا۔ یہاں پہ ان کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر، اور اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ پیش کرے کہ بہیمۃ الانعام میں بھینس اور کٹا شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ مشرکین مکہ کی رسومات کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ بہیمۃ الانعام بیان کیا ہے۔ جو دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اصل میں یہاں پہ بہیمۃ الانعام 4 جو بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے، یہ عرب کے مشہور جانور تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھینس ہے وہ عرب کا جانور نہیں ہے، عرب میں بھینس بالکل نہیں پائی جاتی۔ تو دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی نہیں بھینس کی، نہ صحابہ نے کی۔ تو بھائی ٹھیک ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ صحابہ نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، صحابہ نے بھی نہیں پیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس اور کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، نہ صحابہ نے کھایا، تو ہم بھی کھاتے ہیں نا، ہم پھر کیوں کھاتے ہیں؟ یہ اعتراضات کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پہ بات واضح کر دوں کہ یہاں پہ بہیمۃ الانعام میں بکری ہے تو اس کی جو جنس ہے وہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، چکی دمبا بھی جس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح گائیں ہیں جو اس کی جو جنس ہے، یہ جنس کے حوالے سے میں پہلی ویڈیو میں تفصیل سے بات بیان کر چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے اقوال اس چیز پر ہیں کہ یہ گائیں جو ہے، بھینس ہے، یہ گائیں کی ہی جنس ہے۔ اس پر اچھی طرح بات پہلے ویڈیو میں ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یہ چیز، میں یہ اعتراض کا جواب دے چکا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ گاؤ میش اس کو فارسی میں بولا جاتا ہے، اور یہ سوڈان اور مصر کے علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ایک عالم ویڈیو میں گفتگو کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہنے لگے کہ میں نے آج تک بھینس دیکھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ نے بھینس نہیں دیکھی؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں، ہمارے ملک میں صرف چڑیا گھر میں بھینس ہے اور میں چڑیا گھر نہیں گیا۔ تو کچھ لوگوں نے، کچھ ممالک میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بھینس کو نہیں دیکھا، یعنی کچھ علاقوں میں پایا جانا، ملکوں میں کچھ میں نہیں پایا جانا۔ اسی طرح عرب میں بھینس نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے۔ تو جو بھینس ہے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ جائز ناجائز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے،
یہاں پر اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ بہتر کیا ہے یا اچھا کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس گائیں ہیں تو گائیں کی قربانی کیجئے, بھینس کے مسئلے میں پڑنا ہی پڑے تو بہتر ہے. تو اگر بھینس ہے تو بھینس کی قربانی کر لیں, جائز ہے. تو ایک اور مسئلہ عقیقے کا مسئلہ ہے. تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عقیقہ کرتے ہیں قربانی کے حصوں میں, یعنی کہ قربانی ایک گائے کا اپنی قربانی کا حصہ ڈال دیا گائے میں, اور ساتھ میں حصہ ڈال دیتے ہیں عقیقے کا. اگر لڑکا ہے تو 2 حصے ڈال دیتے ہیں, اگر لڑکی ہے تو 1 حصہ ڈال دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے کیا ضعیف حدیث میں بھی اس کا کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس کے بارے میں الگ سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے متعلق کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیقے کے لیے خون بہاؤ, جان دینا, یعنی ایک جانور کا خون بہانا, ایک جان دینا. لڑکے کے لیے 2 جانیں اور لڑکی کے لیے 1 جان حدیث میں لفظ جو استعمال ہوا ہے, تو اس کو قربانی میں مکس نہیں کیا جا سکتا, یہ الگ سے ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو صحیح سمجھ کر, حق سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.